جی بالکل، سالوں سے زیر التوا جو منصوبے ہیں دلیپ کمار اور راج کپور حویلی، اس پر بالآخر عملی طور پر کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ اس پر جو تعمیراتی کام ہونا تھا اور اس کو اپنی اصلی حالت میں محفوظ کرنا تھا، کئی سالوں سے یہ زیر غور تھا، لیکن کئی مسائل کے باعث اس پر عملی طور پر کام شروع نہیں ہو پاتا تھا۔ اب اس پر عملی طور پر کام شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ سیکٹری محکمہ سیاحت و آثار قدیمہ موجود ہے، ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، سالوں سے زیر التوا یہ منصوبہ ہے، اب اس پر عملی طور پر کام شروع ہو گیا، کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ جی. بس یہ جو التوا آپ کہہ رہے ہیں بالکل آپ کی بات صحیح، لیکن اس کی کچھ ٹیکنیکل ریزنس تھی. ایک تو پہلے تقریباً 2 سال ہمیں لگے پروونشل گورنمنٹ کو پراپرٹی خریدنے میں، اس کی لٹیگیشن اور باقی چیزیں تھی. پھر درمیان میں انٹرم گورنمنٹ آ گئی تھی. انٹرم گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا. اس کے بعد صوبے کے حالات فائنینشیل کرنچ تھے، تو جو پرائرٹیز تھی ہماری ہیلتھ تھی، باقی چیزیں تھیں، ایجوکیشن وغیرہ، انفراسٹرکچر. تو ابھی ہمیں یہ پیسے اپرووڈ ہو چکے ہیں. پروونشل گورنمنٹ نے کائٹ کا ایک پروجیکٹ ہے، اس سے ہمیں پیسے منظور کر کے دے دیے، تو عملی طور پہ اس پہ کام شروع ہو چکے ہیں دونوں گھروں پہ، راج کپور صاحب کا گھر اور دلیپ کمار صاحب کا گھر جو پشاور وال سٹی میں ہے. اور اس میں انجینئرنگ یونیورسٹی نے جو اس کی اسٹرکچر سٹیبلٹی ہے اس پہ کام شروع کر دیا، اور اس کے بعد باقی جو اس کی انٹرونشنز ہیں کنزرویشن وہ بھی کنٹینیو ہوگی اس میں انشاءاللہ. کتنا کاسٹ اس پر آئے گا؟ اور یہ تو تقریباً پچھلے گورنمنٹ سے زیر غور تک کہ اپنی اصلی حالت میں اس کو بحال کریں گے. جی بالکل، پچھلے گورنمنٹ سے زیر غور تھا. جس طرح میں نے ریزن آپ کی اس کو ڈیلی کی بتائی، تقریباً 35 ملین کے قریب اس ایک بلڈنگ میں ہم کیلکولیٹ کریں کہ 35 ملین ایک بلڈنگ پہ اس پہ خرچہ آئے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی اصلی حالت میں لینے کے بعد اس کو ہم میوزیم کے طور پر اوپن کریں گے تاکہ لوگ آئیں، اور راج کپور صاحب کا، دلیپ کمار صاحب کا جو پشاور کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ ڈسپلے ہو سکے اس دونوں گھروں کی وجہ سے. پھر کتنا خوشائند ہے کہ اس پر عملی طور پر کام شروع ہوگا، اور کوئی ٹائم فریم ہے کب تک مکمل ہوگا؟ ابھی جو ہم نے اپنے لیے ٹائم لائن رکھی ہوئی تقریباً 1.5 سے 2 سال ہے میکسیمم. ہم امید ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ کام ختم کر لیں گے، لیکن تقریباً 1.5 سے 2 سال مزید اس پہ اس کی اصلی حالت میں لینے میں آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کتنا بہترین اقدام ہے حکومت کی جانب سے کہ لیجنڈری اداکار تھے، ایک نام ہے دنیا میں. بہترین اقدام حکومت کے لیے اور پاکستان کے پشاور لوگوں کے لیے اس لیے ہے کیونکہ بدقسمتی سے میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں خاص کر پاکستان پشاور کے بارے میں لوگ نیگیٹیو نیوز ہی سنتے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتہ کہ یہ علاقہ کلچرلی بہت زرخیز رہ چکا ہے، جس میں بالی ووڈ کی جتنی بھی ارلی انڈسٹری ہے، اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اس میں پشاور کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. تو ان دونوں گھروں سے ہم ہائی لائٹ کریں گے کہ پشاور کی کیا کیا کنٹریبیوشن ہے ہالی ووڈ میں، یہاں سے کتنے اداکار گئے، کیا کیے وہاں پہ، کتنا نام کمایا. اور ایک جو لاسٹ کنیکشن تھا پشاور کا بالی ووڈ کے ساتھ، وہ ہم ریسٹور کرنا چاہتے کہ کلچرلی 9/11 سے پہلے پشاور جو تھا وہ کلچرل ہب تھا، ایک ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہوا کرتی تھی. یہاں پہ کتنے ہنرمند لوگ تھے یا باقی لوگ تھے، تو وہ لوگ بھول گئے، جو نئی جنریشن ہے وہ بھول گئے. تو اس کو لنک کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوشائند کام ہے یہ. سر آپ پر کافی ذمہ داری ہے، سیاحت، ٹورزم اور اس طرح کلچر کافی واسٹ فیلڈ ہے، کس طرح آپ کام کریں گے، کیا کیا چیلنجز ہیں آپ کو؟ چیلنجز بہت ہیں بالکل. جو ہماری ڈفرینٹ اتھارٹیز ہیں، 5 اتھارٹیز ہیں اور ایک مین کلچر ٹورزم اتھارٹی KPCT. یہ ہے اپنی کیپیسٹیز میں اپنے وہ کام کر رہے ہیں سارے، لیکن ہم اس میں بھی ریسٹرکچرنگ پہ کام کر رہے ہیں، اس کے بزنس ماڈل پہ کام کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں کہ ٹورزم پہ زیادہ کام ہو، نئے ڈیسٹینیشنز ہیں ان کو کیا جائے، انٹرپرینیورس PPP موڈ پہ پروجیکٹس آئیں، یہ سیلف سسٹینڈ ریونیو جنریٹنگ ڈپارٹمنٹ بنے. اس کے علاوہ کلچر جو انفارچونیٹلی اگنور بہت زیادہ میرے خیال سے ہو چکا ہے بیکاز آف سو مینی ریزنس. 9/11 کے بعد جو بھی ہمارے حالات تھے، سیکیورٹی کے حالات وغیرہ، تو ہم چاہتے ہیں کہ کلچر کو ریوائیو کیا جائے، جس میں صرف ڈانس میوزک نہ ہو، پرفارمنس آرٹ بھی ہو، لیکن اس کے علاوہ باقی لٹریری ایونٹ جو ہے، تھیٹر ہے، ڈرامہ ہے، بکس ہے، پوئٹری. دنیا میں ویسے ایک فیک پروپیگنڈا ہے. میں آپ کو دنیا میں اور بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں جس میں ٹورسٹ کی موت ہوئی ہے، ٹورسٹ کو نقصان پہنچا ہے، لیکن پاکستان میں، خیبر پختونخوا میں آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی جس میں ٹورسٹ کے ساتھ ایسا کوئی غلط واقعہ ہوا ہو. ایشوز صرف ہمارے اپنے پروٹوکولز ہیں، سرکاری پروٹوکولز ہیں، آفیشلز وہ کبھی کبھار زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ٹورسٹ کا آنا یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے، جس میں
ان کے لیے ویزا ملنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ویزا ریجیم جس کو ہم کہتے ہیں. باقی ملکوں میں اگر آپ ٹورسٹ جاتے ہیں تو آسانی سے ویزا ان کو 2 یا 3 دن میں مل جاتا ہے. پاکستان کا ویزا ملنے میں اس میں کافی دشواری ہے. پھر ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں. کلچر ٹورسٹ آتے ہیں کہ ماؤنٹینئرنگ ٹریکنگ کے لیے ڈفرینٹ، تو ان کے این او سیز جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. میرے خیال سے اس کو آسان ہونا چاہیے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اور پروونشل گورنمنٹ اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز ہے، ایک مل بیٹھ کے اس پہ کوئی اسٹریٹجی ہوگی تو تب یہ آسان ہوگا. ادروائز سیکیورٹی ایشوز نہیں ہے خیبر پختونخوا میں. چائنیز جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے کچھ اسپیشل ایس او پیز ہیں لیکن وہ بھی بند نہیں ہے. تو لیکن ذرا سیکیورٹی اپنی جو ایڈوائزریز ہیں، جو جس ملک سے لوگ آتے ہیں، سپوز جاپان سے ٹورسٹ آتے ہیں یا چائنا سے آتے ہیں، تو ان کے اپنے ملک ان کی اپنی ایڈوائزری ہے کہ آپ نہ جائیں ایسے ملکوں میں. تو پاکستان بہت سی کنٹریز میں انہوں نے ریڈ زون ڈکلیئر کی ہوئی جو کہ غلط ہے. یہاں پہ حالات ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. جس طرح میں نے شروع میں آپ کو کہا، آپ کو ایک بھی مثال نہیں ملے گی کہ ٹورزم یا ٹورسٹ کو کوئی نقصان پہنچا ہو. کتنی ہم بجٹ کما سکتے ہیں، ریونیو کما سکتے ہیں ٹورسٹ پارٹ سے، کیونکہ یہ بھی ایک مین کنٹریبیوٹر ہے اکانومی میں. میری ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹورزم اگر پراپرلی پروموٹ ہو، یہاں پہ انفراسٹرکچر ہو، یہاں پہ فیسیلیٹیز اویلیبل ہوں، تو ہمیں پورے پاکستان کو کسی اور قسم کی اکانومی کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف ٹورزم کی اگر ہم پورا کر لیں، خاص کر خیبر پختونخوا میں بائی ڈیفالٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی مہمان نواز ہے، ہر کوئی ہاسپٹیلٹی میں اسپیشلسٹ ہے، ہر کوئی حجرے میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کہ مہمانوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے اور کیسے ان کو ٹریٹ کرنا ہے. تو ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز میں، اور حالات بھی سازگار ہیں. لیکن انفراسٹرکچر کے حوالے سے یہاں پہ انفراسٹرکچر بہت کم ہے. سپوز اگر کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں تخت بئی یا مردان میں 2-3 دن گزارنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ ویسی کوئی رہائش یا کوئی پراپر روڈز نہیں ہے یا ان کی فیسیلیٹیز نہیں ہے. تو انفراسٹرکچر اگر ہوگا تو میرے خیال سے پھر ہم اکانومی یا پیسے اس کے کما سکتے ہیں. صرف ہیریٹیج سائٹ پہ یا میوزیم آنے پہ یا کسی سیاحی مقامات میں جب جاتے ہیں تو وہاں اس کو فیس ادا کرنے سے اکانومی میں اتنا کنٹریبیوٹ نہیں ہوگا، فرق نہیں آئے گا جب تک پراپرلی انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوگا، پراپر ان کی فیسیلیٹیز جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. دوسرا یہ کہ یہ صرف سرکار کا، حکومت کا کام بھی نہیں ہے. ٹورزم میں ہر کوئی رسپانسبل ہے. اسپیشلی میڈیا کا کافی اس میں رول ہے، جس میں ہوٹل انڈسٹریز ہیں، پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں. تو گورنمنٹ کا کام صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، اور باقی یہ ٹورزم جو ہے وہ سارا ہی پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. جی آپ کا بہت شکریہ. بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو دلیپ کمار اور راج کپور حویلی ہے، گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اس کو اصلی حالت میں بحال کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا، لیکن کئی مسائل کے باعث جو ہے اس میں تاخیر آئی، اور اب عملی طور پر اس پر کام شروع ہو گیا ہے. انجینئرز جو یو اے ٹی پشاور کے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے کہ کتنا لوڈ یہ برداشت کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اس پر عملی طور پر جو تعمیراتی کام ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا. اور ابتدائی طور پر جو ہے 35 ملین روپے جو ہے راج کپور اور دلیپ کمار حویلی پر خرچ کیے جائیں گے، اور 2 سالوں کا جو کم وقت ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. اس سے بھی کم وقت میں کوشش کی جائے گی کہ اس کو مکمل کیا جائے تاکہ اس کو اپنی اصلی حالت میں بحال کیا جا سکے. جی.